Assalamu alaikum everyone. Welcome and thank you very much for coming on time. मेरा नाम ज़ुनैरा साकिब है and I will be just starting the program. आप सबको खुशामदीद. पहले तो ये कि ब्लैक होल में आप लोग आए हैं और आप में से बहुत से लोग फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, बहुत से लोग जो हैं वो डॉक्टर परवेज़ की के फ़ैन्स हैं. तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग. आज का जो हमारा इवेंट है वो एक लॉन्च इवेंट है. इससे पहले भी हम कुछ 2-3 इवेंट ज़रूर कर चुके हैं, लेकिन आज के इवेंट का मकसद ये है कि हम ब्लैक होल को ऑफिशियली जो है वो लॉन्च करें. तो ब्लैक होल क्या है, इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, इसका फ्यूचर विजन क्या है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर परवेज़. सो प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. बहुत शुक्रिया. मैं अपने तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए. कुछ लोग तो कराची से आए हैं, कुछ लाहौर से और बहुत से पिंडी और इस्लामाबाद से. डॉक्टर ज़ुनैरा साकिब ने अपना तारुफ नहीं कराया. ये इस ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं. मैं बस मुख्तसरन ये बताना चाहता हूँ कि ये इदारा हमने क्यों बनाया है. आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ हस्पताल बड़े अच्छे हैं, महंगे हैं मगर अच्छे हैं. यहाँ खाने पीने की जगह भी अच्छी मिल जाती हैं. इधर स्कूल हैं, कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी हैं. लेकिन इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में आपको एक घुटन महसूस होता है, जहाँ कोई खुलकर बात नहीं हो सकती, जहाँ तालीम नहीं, इल्म नहीं, बस एक प्रोसीडियर आपको बताया जाता है कि ये याद करना है, ये बात उस वक्त करनी है, ये चीज़ इम्तिहान में इस अंदाज में लिखनी है. हर तहजीब याफ्ता मुआशरे के अंदर ज़रूरत होती है कि एक खुले अंदाज में गुफ्तगू हो सके हर मौजू के ऊपर. हमारी ख्वाहिश यहाँ पर यह है कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ आप बिला खौफ व ख़तर के अपने ख़यालात का इजहार कर सकें, जहाँ हर किस्म की बात हो, वो बातें जिनका इस समाज से ताल्लुक़ है और वो बातें जो हमारी दुनिया और हमारी कायनात से मुताल्लिक़ है. इसका नाम द ब्लैक होल रखा गया है. मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसा नाम क्यों रखा गया है. अभी मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊंगा कि हम इस ब्लैक होल में क्या करने जा रहे हैं. हर शाम या तकरीबन हर शाम यहाँ पर लेक्चर्स हुआ करेंगे और वो लेक्चर्स मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर होंगे. वो जिनका ताल्लुक़ साइंस के साथ है, लेकिन इधर मौसीकी की महफिलें भी होंगी, इधर शायर भी बैठेंगे, इधर जो समाज के बड़े मसले हैं उन पर गौर व खौज भी होगा. हमारा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, किसी मजहबी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं. हम यहाँ पर आम लोग हैं, इस्लामाबाद के आम शहरी हैं जो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि इधर जो घुटन है वो किसी तरह से टूटे. जब तक ये नहीं होता तो एक समाज नामुकम्मल होता. ठीक है, खाने पीने को तो हर तरफ मिल ही जाता है, लेकिन दिमाग को भी खुराक चाहिए होती है. और हम ये चाहेंगे कि वो खुराक आप लोग मुहैया करें. तो हाँ, शुरू के चंद हफ्तों में हमने प्रोग्राम तो बना लिया है. डॉक्टर ज़ुनैरा बताएंगी कि उस प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ है, लेकिन उसके बाद हम चाहेंगे कि आप लोग इसमें शरीक हों और आप इस इदारे को चलाएं. अभी तक जो सोचा है वो ये कि ठीक है,
ان لیکچرز کے علاوہ ادھر ایک چھوٹی سی لائبریری ہے جو پہلی منزل پہ ہے، اس سے اوپر ہے، جہاں بچے آ کر بیٹھیں گے. بچے کیا، یہ ادارہ ہر ایک کے لیے ہے، 15 سال سے لے کر 115 سال تک. خیر، جو یہاں آنا چاہے، اور یہاں کوئی فیس نہیں ہوگی، کوئی انٹرنس ہم یہاں ٹکٹ نہیں لگا رہے، بس یہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوگا. یہ ہر ایک کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کے نام پہ بنا ہے، لہٰذا آپ کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی. اس وقت تو یہ نامکمل ہے، صرف اچھا آپ یقین جانیں کہ یہ بلڈنگ جو کہ ہم نے کرائے پہ لی ہے، آدھی بلڈنگ ہماری ہے، آدھی کسی اسکول کی ہے، ہمیں 8 ہفتہ پہلے ملی تھی، صرف 8 ہفتہ پہلے. اور اس وقت اگر آپ اس کی حالت دیکھتے، اس آڈیٹوریم کی، آڈیٹوریم کیا، یہ ایک کمرہ تھا جدھر سے پانی وہاں سے لیک ہو رہا تھا، ٹائلیں بھی نہیں تھی، سیمنٹ بس لگا تھا. تو جس نے اس کو اس شکل میں پہنچایا وہ صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، عمیر چودھری ان کا نام ہے. لاہور سے آتے رہے ہیں، اپنا کام کاج، فیکٹری کے مالک ہیں، اس سب کچھ کو چھوڑ کر اپنے بھائیوں کے حوالے کر کے وہ ہر ہفتے ادھر آتے رہے. ادھر ہی ایسے لگتا ہے کہ وہ اور ہر چیز کو چھوڑ کر بس اسی کے اوپر لگے رہے. تو یہاں تو لیکچر ہوا کریں گے، اوپر ایک چھوٹی سی لائبریری ہے، اس لائبریری میں کچھ کتابیں تو ہم نے جمع کی ہیں، اور کچھ کتابیں مشل بکس کی ہیں. یہ ادارہ دا بلیک ہول مشل بکس کا ایک پروجیکٹ ہے. مشل بکس پچھلے 30 سال سے لاہور میں قائم ہے، ضیاء الحق کے زمانے کی بات ہے، اس وقت یہ بنایا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سماج میں خیرت افروزی، روشن خیالی کا بیڑا اٹھائے. وہ کسی حد تک ہم کرتے رہے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس جو موقع آیا ہے ہم اس مشن کو زیادہ تیز کر سکیں گے. ایک چھوٹی سی لیبارٹری بن رہی ہے، اور وہ دوسری منزل پہ، اس میں ہم بچوں کو مدعو کریں گے کہ وہ آئیں اور کھلونوں کے ساتھ کھیلیں. اب دیکھیے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ سائنس کا یہ فارمولا ہے، یہ ڈائیگرام ہے، اور ایکسپیریمنٹس، ہاں ایکسپیریمنٹس وہ بھی آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن کسی چیز کو چھوتے نہیں ہیں. تو ہم ان بچوں کو ایکچولی وہ ایکسپیریمنٹس کرائیں گے. اور ایکسپیریمنٹس، چلیے ہمارے پاس اتنا سامان تو نہیں ہوگا، لیکن کھلونے ہمارے پاس بہت ہوں گے. ان کھلونوں کے پیچھے جو اصول ہیں وہ ہم بیان کریں گے. تو اب مثال کے طور پر بہت سادہ سی چیز ہے، لٹو جس کے ساتھ ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اس کے پیچھے جو فزکس ہے، بلا کی فزکس ہے، جو اس پر تھیسیز لکھی گئی ہیں کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم کے حوالے سے. تو آرنلڈ سمرفیلڈ ایک بہت بڑا فزسسٹ تھا، اس نے پوری ایک کتاب لکھی ہے آن دا رولنگ اینڈ نیوٹیشن آف ٹاپس. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو بنیادی طور پر جائروسکوپ ہے. جائروسکوپ کا کیا فائدہ ہے؟ جائروسکوپ سے آپ جہاز رانی کرتے ہیں، نیویگیشن کرتے ہیں. تو چلیے اب تو لیزر جائروسکوپس آ گئے، لیکن اس سے پہلے جتنے جو انرشل نیویگیشن تھی وہ لٹوؤں سے ہوتی تھی. غرض یہ کہ جب ہم بچوں کے اندر وہ تجسس، وہ تحیر اجاگر کریں گے، تب ان کے اندر وہ سائنس کا شوق بھی پیدا ہوگا. یہ ہمارا مقصد ہے جہاں تک اس لیب کا تعلق ہے.
بہت سے بچے میں نے دیکھے ہیں جن کے بہت اعلیٰ ذہن ہیں اور ایسے ذہن جو میرے لیے قابل رشک ہے، اور میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اگر ان کو صحیح سمت لگایا جاتا تو کیا یہ بھی عبدالسلام نہ بنتے؟ کیا یہ بھی ہرگوبند کھورانا جیسے نہ بنتے؟ فلاں فلاں، کیونکہ یہ مٹی بہت نم ہے، ہر طرف مٹی نم ہوتی ہے، بس ان کو موقع دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کچھ ہر کام تو نہیں کر سکیں گے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ چھوٹی سی جگہ ہے 30/40، اس میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں سو کریں گے، لیکن چلیے اگر ہم ان کی شناخت کر سکے، جو اعلیٰ ذہن کے حامل ہیں ان کی اگر ہم شناخت کر سکے اور ان کو صحیح سمت دے سکے تو پھر یہ ایک اچھا کام ہوگا۔ اس کام میں بھی ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہمیں بتائیں کہ وہ بچے، وہ خاص بچے کہاں ہیں، ان کو ہم یہاں لائیں گے، اور ادھر میرے دوست بھی بیٹھے ہیں جو ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو چلیے، مقصد ہمارا یہ ہے، کوئی ایک مقصد نہیں، بہت سے مقاصد ہیں، اور اس مقصد کے حصول میں جو آپ کریں گے اسی سے یہ ادارہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ بہت شکریہ۔ presentation.